میں راضی نہیں ہوں آپی، پلیز مجھ پہ یہ ظلم نہیں کیجیے گا۔ رات وہ اس کی گود میں سر رکھ کر رو دی۔ گویا جو اس نے محسوس کیا تھا وہ صحیح تھا۔ کیوں؟ حذیفہ کو تھپکتے ہوئے پلوشہ نے پوچھا۔ بس میرا دل راضی نہیں ہوتا، پلیز مجھے مجبور مت کریں۔ اور وہ جانتی تھی کہ درِ شہوار کا دل کیوں راضی نہیں ہوتا۔ مرد چاہے کتنا ہی اعلیٰ ظرف کیوں نہ ہو، اپنے ٹھکرائے جانے کو کبھی نہیں بھولتا۔ وہ عذر کو بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ کبھی اسے پچھلا طعنہ نہیں دیتا، مگر کبھی کبھی فطرت بھی تو ہر اچھائی پہ حاوی ہو جایا کرتی ہے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنی بہن کو مجبور کر کے بڑی بہنوں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور کرے۔ اس لیے دوسری صبح واپس آنے سے پہلے اماں کو کہا کہ وہ خالہ کو انکار کر کے ابا کی بات مان لیں اور سلطان چچا کو ہاں کہلوا دیں۔ سلطان چچا زندگی کے اتنے سالوں کے بعد وطن کی محبت اور مٹی کی کشش سے مجبور ہو کر لوٹ آئے تھے۔ ابھی وہ لاہور نہیں آئے تھے، اسلام آباد میں ہی تھے۔ بھائی اور بہن سے بہت شرمندہ تھے، اس لیے ابا خود ہی جا کر ان سے مل لائے، جہاں پہ چچا نے ان سے معافی مانگی تھی اور اتنے سالوں کی دوری کو مضبوط رشتہ میں تبدیل کرنے کی درخواست کی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، سمیر خان، جس کے مجبور کرنے پہ وہ پاکستان آئے تھے۔ ان کی بیگم 4 سال پہلے فوت ہو گئی تھی، مگر بیٹے کی تربیت اور سلجھا ہوا انداز ظاہر کرتا تھا کہ وہ کیسے ہاتھوں میں پرورش پا کر جوان ہوا تھا۔ مذہب اور وطن سے لگاؤ اس قدر تھا کہ باپ کو بھی پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ ابا خود سے اب کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ پہلے ہی اماں کو بہت دکھ دے چکے تھے، اس لیے سارے اختیارات ان کے سپرد کر دیے تھے، مگر درِ شہوار کے انکار نے ساری مشکل آسان کر دی تھی۔ اماں کو بھی کوئی خاص دکھ نہیں ہوا تھا اس انکار سے، کیونکہ وہ خود بھی ان اندیشوں کا شکار تھی جس کا اظہار زرتاشا اور درِ شہوار نے کیا تھا۔ اس لیے ابا کو خوشخبری سنا کر وہ واپس آ گئی۔ آج آذر کے متعلق بات کرتے ہوئے نہ تو اس کی زبان لڑکھڑائی تھی اور نہ ہی دل دھڑکا تھا۔ تھی نا حیرت کی بات، اور وہ خاصی متحیر تھی اپنی اس کیفیت پر۔ کچھ کہنا ہے آپ کو؟ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ آئینے میں اس کے ابھرتے ہوئے عکس کو کافی دیر سے مضطرب دیکھ رہا تھا، اس لیے بالآخر اسے یہ خود پوچھنا پڑا۔ جی افنان کے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ ہے آج، میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی کچھ وقت نکال کر اگر آ جائیں تو جلدی سے اپنی بات مکمل کی، جیسے یہ ڈر ہو کہ وہ اس کی بات سنے بغیر چلا جائے گا۔ وہ کیوں کہتا ہوا رک گیا، نہ جانے کس احساس کے تحت اس بات میں سر ہلا دیا۔ کتنے بجے جانا ہے؟ 11 بجے۔ ٹھیک ہے، آپ تیار رہیے گا، میں آ جاؤں گا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ وہ بھی کیپ اٹھا کر اس کے پیچھے آ گیا۔ آلیان کہ آج ناشتہ نہیں کرنا تھا تمہیں؟ سامنے ہی صوفے پہ مہوش بیگم بیٹھی ہوئی عجیب چپتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جی مما میں آ رہا تھا، سادگی سے کہہ کر وہ ٹیبل پہ آ گیا تھا۔ وہ پھپھو کے طنز کو بمشکل پیتے ہوئے اس کے سامنے برتن رکھنے لگی۔ اول تو وہ اس وقت تک گھر سے باہر نہیں جاتی تھی جب تک آلیان گھر پہ ہوتا تھا۔ اس کی واپسی اکثر رات کو دیر سے ہوتی تھی، اس لیے اس کے آنے سے پہلے وہ ہمیشہ گھر پر موجود ہوتی تھی، اور اگر کبھی زرتاشا آلیان سے کوئی بات کہنے کے لیے اس کے پاس کھڑی ہو بھی جاتی تھی تو مہوش کے جاہل عورتوں والے طنز اور طعنے اس کا خون کھولا کر رکھ دیتے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ آلیان صرف ان کو دیکھے، انہیں سنے، اسی لیے تو بچوں سے بھی اتنا لاپرواہ کیا ہوا تھا اسے، مگر وہ مزید اس ڈرامے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اس کی جائز بیوی تھی، مگر اپنے شوہر سے بات کرنے کے لیے اسے گھنٹوں پہلے سوچنا پڑتا تھا۔ افنان دودھ ختم کرے اپنا۔ وہ کافی دیر سے ماں بیٹی کی بحث سن رہا تھا۔ افنان کھانے پینے کا ہمیشہ سے چور رہا تھا۔ سدرا بھی جانے کتنی دقتوں سے اس کے منہ میں نوالے ٹھوسا کرتی تھی، اب بھی وہ دودھ کا گلاس سامنے رکھے مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ منتوں سے اس کو پلانے کی کوشش میں تھی۔ افنان سنا نہیں۔ چائے کا کپ رکھتے ہوئے اس نے ایک نظر پھر اس پہ ڈالی۔ اس کی بارو پکار پر منہ بسورتے ہوئے گلاس کو منہ سے لگا گیا تو اس نے بھی جیسے سکھ کا سانس لیا، مگر افنان کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو سے بے چین کر کے باپ کی ڈانٹ پہ وہ یوں ہی خاموشی سے آنسو اور گھٹی سسکیوں سے رویا کرتا تھا۔ آلیان دوسری نظر ڈالے بنا ماں کو خداحافظ کہنے کے لیے اٹھ چکا تھا۔ زرتاشا نے اٹھ کر افنان کو اپنے بازو میں بھر لیا۔ ابھی ہم کارٹون دیکھیں گے نا، ٹام اینڈ جیری، پھر اس کے بعد کلرنگ ہوگی، اور افنان کے فیورٹ نوڈلز بھی مما آج بنائیں گی۔ اسے لالچ دے کر وہ بہلانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اسکول؟ جی آج اسکول بھی جانا ہے، میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ، بابا جانی بھی آج جائیں گے آپ کے ساتھ۔ اس کے پھولے گالوں کو چوم کر تسلی دی اور پھر دعا کی طرف متوجہ ہو گئی جو اس کی ٹانگ کو پکڑے منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اٹھ گیا میرا بیٹا؟ جھک کر اس کے ماتھے پہ بھرپور پیار کیا تو وہ کھلکھلا دی۔ مما کے کمرے سے نکلتے آلیان نے یہ سب ایک لمحہ کے لیے رک کر دیکھا تھا، پھر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ سر آج آپ کو افنان کے اسکول جانا ہے۔ اس کو آفس میں بھی 1-2 دفعہ یاد دہانی کروا دی گئی تھی، مگر وہ ایک کیس میں ایسا الجھا کہ باوجود کوشش کے شام سے پہلے فارغ نہیں ہو سکا تھا۔ جب وہ گھر داخل ہوا تو تب بھی ذہن میں صبح کا خیال نہیں تھا۔ چائے لیں۔ فریش ہو کر وہ صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوا تھا جب اس نے دھیمے سے پکارا۔ آلیان نے پوزیشن بدلے بغیر آنکھیں کھولی تو پہلی نظر اس کی متورم سرخ آنکھوں پر پڑی۔ مما کہاں ہیں؟ ان کو آج کسی فنکشن میں شرکت کرنا تھی، اس لیے لیٹ نائٹ آئیں گی، اسے اطلاع دے کر
وہ مڑی تھی جب اس نے پکارا، کیا ہوا ہے؟ اپنی اس غیر ارادی پکار اور سوال پر وہ خود بھی حیران تھا۔ کچھ نہیں، وہ پھر پلٹنے کو تھی۔ زرتاشا، آپ فی الحال میری ذمہ داری ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ کو پوچھنے کا اختیار ہے میرے پاس، وہ کچھ سخت آواز میں بولا، البتہ انداز نشست ویسے ہی پرسکون تھا۔ چائے پیتے ہوئے وہ اسے مکمل طور پر اپنی نگاہوں میں فوکس کیے ہوئے تھا۔ حیرت ہے، آپ کو بھی احساس ہوا کہ فی الحال ہی صحیح میں بھی آپ کی ذمہ داری ہوں؟ یہ پہلا طنزیہ فقرہ تھا جو وہ اس کے منہ سے شادی کے بعد سن رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب کچھ نہیں ہے مسٹر آلیان خان، جب میں اس گھر میں ایک نئے بندھن میں بندھ کر داخل ہوئی تھی تو اپنی تمام توقعات اور امیدیں دہلیز پہ چھوڑ کر آ گئی تھی، اس لیے کسی کا بھی کوئی رویہ مجھ پر اثر نہیں ڈال سکا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہاں پہ جو پسندیدگی کا درجہ پاتی ہیں انہیں بھی ریڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دینا پڑتی ہے، تو میری کیا حیثیت تھی جو صرف بچوں کی تربیت اور دیکھ بھال کے لیے لائی گئی تھی۔ وہ ایک لمحہ کے لیے رکی۔ آلیان خاصا متحیر سا اسے سن رہا تھا۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی اس کی سمجھ سے باہر تھا، البتہ اس کی تلخ سچائیوں سے اس کا خون کھولنا شروع ہو گیا تھا۔ اپنی مٹھیوں کو بھینچے وہ ضبط کرنے کی کوشش میں تھا۔ اینی ہاؤ، میں آپ سے اپنی مظلومیت بیان کر کے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہی، مجھے تو صرف ان معصوموں کے لیے انصاف چاہیے۔ ہر موقع پر، ہر جگہ پہ وہ اگنور ہو رہے ہیں، مگر یہاں کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے چہروں کے بدلتے زاویوں سے ابھی سے رویوں کو اخذ کرنا شروع کر دیا ہے۔ محبت اور پیار کی گرمی کو وہ ہر گود میں تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ معمول سے اونچی آواز میں ان سے بات کی جائے تو وہ سہم کر کئی گھنٹوں تک ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ ہجوم سے گھبراتے ہیں، کس لیے؟ اس لیے نہ کہ انہیں صحیح پیار اور اعتماد نہیں عطا کیا گیا۔ اگر ماں کو قدرت نے ان سے لے لیا تھا تو باپ تو ان کے پاس تھا۔ آج صبح آلیان کے جانے کے بعد جب اس نے افنان کے اسکول کا جانے کا ذکر پھپھو سے کیا تو جواباً انہوں نے اسے وہ کچھ سنایا کہ ایسے بہتان لگائے تھے کہ اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا سب۔ یہ پھپھو کا کون سا روپ تھا جو اپنے بھائی کی اولاد کو نیچ، بد کردار اور جانے کن القابات سے نواز رہی تھی؟ انہیں غصہ صرف آلیان کے کمرے میں زرتاشا کی موجودگی کا تھا۔ اتنی معمولی بات کو ایشو بنا کر انہوں نے ملازموں کے سامنے ہی وہ ہنگامہ برپا کیا کہ اس نے انہیں خاموش کرانا چاہا تو وہ تو جیسے جنونی ہو گئی۔ ساری عمر اس کی ماں اپنے شوہر کی توجہ کی منتظر اپنی جوانی برباد کر گئی تھی۔ کس وجہ سے؟ صرف پھپھو کی وجہ سے۔ سلطان چچا کس لیے وطن واپس نہیں آئے تھے؟ اسی بہن کی وجہ سے۔ بڑے بھائی کا برباد ہوتا گھر ان کے لیے عبرتناک نمونہ تھا، تو وہ پھر کس طرح یہاں آ کر اپنی جنت کو آگ لگا دیتے؟ اور اب وہ اسے بھی اس گھر سے گھر بدر کرنا چاہتی تھیں۔ کیوں؟ وہ باوجود چاہنے کے نہیں جان پا رہی تھی۔ دادی کو چیختے چلاتے اور مما کو روتے ہوئے دیکھ کر افنان اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر چیخ چیخ کر رونے لگا تھا۔ دعا بھی سہمی نظروں سے دور بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مما، جب افنان نے روتے ہوئے سے پکارا تو وہ ہوش میں آ گئی۔ پھپھو کو بکتا جھکتا چھوڑ کر افنان کو گود میں اٹھائے وہ کمرے میں آ گئی۔ اسے وہاں چھوڑ کر دعا کو بھی اٹھا کر اندر لے آئی اور ڈور لاک کر لیا۔ پھر جو بچوں کو گود میں لے کر وہ روئی تو لگ رہا تھا کہ دل پھٹ جائے گا۔ اتنی بے وقتی اور اس قدر کم مایہ حیثیت تھی اس گھر میں کہ جب دل چاہا اسے اتنا گرا دیا جائے، اور جب وہ سب سہتی جا رہی تھی اور اب بیٹا اٹھا تو ذمہ داری کی باتیں شروع کر دیں۔ جب دل چاہا اس سے بات کر لی اور جب موڈ نہ ہوا تو دھتکا کر رکھ دیا۔ تو باپ نے اپنی کون سی ذمہ داری سے روگردانی کی ہے؟ اسے غصہ آ گیا۔ ویری گڈ، اگر بچوں کو کپڑے کھلونے دلا کر آپ اپنی ذمہ داری اور فرائض کو پورا کر لیتے ہیں تو واقعی آپ دنیا کے بہترین باپ ہیں۔ اس کا استہزائیہ لہجہ اسے مسلسل طیش دلا رہا تھا۔ ایک تو آج سارا دن اتنا مصروف گزرا کہ ایک پل کے لیے سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملی تھی، اوپر سے محترمہ بلا وجہ الجھائے جا رہی تھی۔ اب کیا ہوا ہے؟ وہ بیزاریت سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، زرتاشا نے سر جھٹکا۔ جب اسے اپنی کوتاہی کا احساس نہیں ہے تو وہ کیوں اپنی سر کھپائی کرتی رہے؟ اسی وقت افنان دروازہ کھول کر اندر آ گیا اور اسے نظر انداز کر کے زرتاشا کی طرف بڑھا اور اسے دیکھتے ہی آلیان کو آج صبح کی یاد دہانی یاد آ گئی۔ اوہ، یہ وجہ تھی خراب موڈ کی۔ اس کے پھولے ہوئے چہرے پہ تفصیلی نگاہ ڈالی وہ افنان کے پاس جھکی، جانے اس کے سرگوشیوں کو کیسے سمجھ رہی تھی کہ ہونٹ بے ساختہ مسکرا رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے والی تلخ کڑوے تاثرات کی جگہ بے پناہ ملائمت اور نرمی سی سمٹ آئی تھی اس کے چہرے پہ۔ آلیان کو حیرت ہو رہی تھی وہ کیسے پل میں رنگ بدل چکی تھی۔ افنان، ادھر آئیے۔ وہ شاذ و نادر ہی اسے اپنے پاس بلاتا تھا، اس لیے وہ کچھ چونک کر اسے اور پھر زرتاشا کو دیکھنے لگا۔ جائیے بیٹا، بابا جانی کی بات سنتے ہیں۔ اس نے بھی نرمی سے اسے حوصلہ دیا اور خود پلٹ کر آلیان کے کپڑے سمیٹنے لگی۔ ہزارہ خفگی اور سرد مہری کے باوجود وہ اس کے تمام کام خود کرتی تھی۔ بابا دادو نے مما کو ڈانٹا تھا، جانے آلیان نے کیا پوچھا کہ وہ اپنی مخصوص توتلی زبان میں اسے بتا رہا تھا۔ شوز ریک میں رکھ کر وہ پلٹی۔ افنان، آپ باہر جائیں، بری بات ہے، کبھی شکایت نہیں لگایا کرتے۔
اس سے پہلے افنان کو اور عالیان کو دیکھا اور باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیا۔ افنان پہلے ہی جا چکا تھا۔ آپ نے آج پھر مما سے بدتمیزی کی تھی، وہ سنجیدگی سے دریافت کرتا اسے سخت زہر لگا۔ پھر سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اور رہی دوسری بات تو بدتمیزی میری تربیت کا حصہ نہیں ہے۔ جو پوچھ رہا ہوں اس کا صحیح طرح سے جواب نہیں دے سکتی۔ وہ کچھ جھنجھلاتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ایک دن پہلے بھی مما کو آپ نے بہت ہرٹ کیا تھا۔ میں آپ سے ایسے بیہیوز کو ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا مما کی۔ جو میری زندگی میں حیثیت ہے میرے خیال میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا پھپھو کا اس دن خاموش ہونا بلا جواز نہیں تھا۔ خوب کان بھرے گئے تھے بیٹے کے۔ وہ مزید متنفر ہو گئی ان سے۔ ساری عمر پڑھائی کالج یونیورسٹی میں گزار دی، پھر اماں جیسی سادہ لو عورت نے بھی کبھی ایسی چالاکیاں نہ خود دکھائیں اور نہ ہی ان کو سکھائیں، تو وہ بھلا کیسے پھپھو کی سازشوں کو سمجھ سکتی تھی؟ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، نہ آج نہ ہی اس دن۔ اس نے اپنا مقدمہ خود لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بات صرف اتنی ہوئی تھی، عالیان خان کو اپنے کردار پہ دھبا کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ میری انگیجمنٹ ہوئی، میں مانتی ہوں، بہت عرصہ تک آذر میری سوچوں پہ حاوی رہا، لیکن شادی کے بعد وہ میرے لیے بالکل اجنبی اور میری سوچوں تک کے لیے غیر محرم ہو گیا تھا۔ اب اگر کوئی اٹھ کر مجھ سے اس کے ساتھ ملنے یا تعلقات بڑھانے کے متعلق الزامات لگائے گا تو کیا اسے سہنا اور وہ بھی خاموش رہ کر مناسب ہوگا؟ اگر میں گھر سے باہر جاتی ہوں تو کیا صرف آذر کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ اس ملک میں نہیں ہے، اور اگر ہوتا بھی تب بھی مجھے اس کی موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا گلا رن گیا، وہ بازو سینے پہ لپیٹے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو نہ ہی آپ کی مما کو، سمجھے آپ؟ وہ ایک دم سے چلائی۔ آریان کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ مما کو ایسے بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے افسوس ہوا۔ کہنے کو وہ میری پھپھو ہے، مگر ان کی سوچ اتنی گھٹیا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آئی ول ٹاک ٹو ہر، پلیز کول ڈاؤن۔ خلاف عادت حلاوت آمیز لہجے میں تسلی دی۔ کیا بات کریں گے آپ؟ کیا زبان روک سکتے ہیں اپنی مما کی، جو اپنی تسکین کے لیے کسی کو بھی ڈیگریڈ کرنے میں لمحہ نہیں لگاتی؟ وہ پھر تلخ ہوئی تھی۔ کہا نا میں سمجھاؤں گا، تو پھر بحث کا فائدہ؟ اس کا غصہ عود آیا۔ مجھے صرف یہ بتا دے اس گھر میں میرا کیا مقام ہے؟ سدرا کے بعد اگر مجھے بھی پھپھو ایسے ہی مارنا چاہتی ہیں تو میں ابھی سے ہتھیار ڈال دیتی ہوں ان کے سامنے۔ ایک بات کان کھول کر سن لے، وہ کسی بھی صورت اپنے علاوہ کسی دوسری عورت کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ اس گھر میں بہت سطحی اور تنگ ذہنیت کی مالک ہیں آپ کی مما۔ باقی کے الفاظ منہ میں ہی ٹھٹر کر رہ گئے تھے۔ عالیان کا اٹھا ہوا ہاتھ اس کے اعصاب بھی سن کر گیا تھا۔ آئندہ مما کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے تو زبان کھینچ کر رکھ دوں گا۔ قہر برساتا لہجہ آنکھ اگلتی آنکھوں سمیت اس پر جھکا۔ وہ جو تھپڑ سے ہی بیڈ پر جا گری تھی، منجمد آنسوؤں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے جب سے گھر آیا ہوں۔ وہ سر جھٹک کر مڑا۔ اپنی حدود کا خیال رکھنا، ورنہ اگلی بار سب کچھ بھلا کر رکھ دوں گا۔ دھمکیاں میز کرخت انداز میں وہ اس سمے کتنا ظالم جابر لگ رہا تھا۔ اسے کچھ دیر تک سخت نظروں سے گھورنے کے بعد وہ باہر نکل گیا، جبکہ وہ بلینک دماغ کے ساتھ ایک ہی جگہ کو دیکھی جا رہی تھی۔ آج اسے اس کی اوقات یاد دلا دی گئی تھی۔ نہ جانے کس زوم میں وہ اس شخص کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی جس میں رحم نام کی کوئی چیز کا وجود ہی نہیں تھا، جو جیتا بھی ماں کی خاطر تھا، مرتا بھی اس کے لیے، جس کے لیے بیوی محض اس کے بچوں کی آیا گیری کے لیے تھی۔ جو اپنی پہلی بیوی کو اس گھر میں جائز مقام نہ دلا سکا، اس کے لیے وہ کیا سٹینڈ لیتا؟ آنکھوں میں بے تحاشا پانی جمع ہو گیا، جسے وہ باہر نکلنے سے روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو گئی، مگر دل پر لگا زخم، روح پہ لگے چرکے اتنے ناقابل برداشت تھے کہ اس جیسی کمزور دل لڑکی مزید بند نہ باندھ سکی۔ مما، نرم معصوم آواز پہ اس نے بمشکل دکھتے سر سمیت سوجی آنکھیں کھولیں۔ مما کیا ہوا؟ وہ تشویش سے اس پہ جھکا پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئیں۔ کچھ نہیں بیٹا۔ اسے اپنا جسم بے پناہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حلق میں پیاس کی شدت سے کانٹے پڑ گئے تھے۔ آپ اسکول کے لیے تیار نہیں ہوئے؟ اور دعا کہاں ہے؟ مما کیسے چینج کروں؟ مخصوص لہجے میں اپنی پریشانی بیان کی تو وہ کافی دقت سے کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھی، مگر اس حرکت میں ہی ساری توانائی ختم ہو گئی۔ وہ وارڈروب کھولیں اور اس میں سے اپنا یونیفارم نکال کر لائیں۔ اشارے سے اسے بتا کر بیڈ گراؤنڈ سے اپنی پشت لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ عالیان یا پھپھو کے متعلق پوچھنے کا جی بھی نہیں چاہ رہا تھا اس وقت۔ دادا اور بابا نے ناشتہ کروا دیا ہے مما، اور برش بھی بابا سے کر لیا تھا۔ وہ خاصی ذمہ داری سے کام کر رہا تھا۔ اس کا ناشتے کے سوال پہ وہ اسے بتانے لگا۔ مما یہ کیسے لاؤں؟ یونیفارم چونکہ ہینگر میں لٹک رہا تھا اس لیے اس کی پہنچ سے دور تھا، البتہ شوز اور ساکس وہ لا کر اسے دے چکا تھا۔ جائیں سغرا باجی کو بلا کر لائیں۔ اور دعا کہاں ہے؟ دعا تو رو رہی تھی مما۔ وہ اسے بتا کر باہر چل دیا۔
اس کے اندر تک تھکن اترنے لگی، ہمت کر کے اٹھنا چاہا مگر چکرا کر وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جی باجی آپ نے بلایا اور یہ آپ کا چہرہ اتنا لال کیوں ہو رہا ہے؟ سغرا پنجابی مکس لہجے میں بولتی اندر آئی مگر اسے دیکھ کر چونک گئی۔ کچھ نہیں ہوا، تم افنان کو چینج کروا دو اور دعا کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اتنی بیماری میں بھی اسے بچوں کی پرواہ تھی، جارے کیسی کشش تھی ان دونوں میں کہ روز بروز اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرواتے جا رہے تھے۔ دعا تو جی فیڈر پی کر سو گئی ہے علیان صاحب کے کمرے میں، افنان کے بالوں میں برش کرتے ہوئے اس نے بتایا۔ مما اللہ حافظ۔ اسکول بیگ کندھے پر لٹکا کر اس نے اس کے ماتھے پر پیار کیا، جواباً وہ محض ہولے سے مسکرا سکی اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ سغرا مجھے ایک گلاس پانی دے جانا اور پلیز دعا کا خیال رکھنا، آج مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ باہر نکلتی سغرا کو ہدایت کی، وہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اگر بخار زیادہ ہے تو۔ پھپھو تھوڑی دیر کے بعد لٹھ مار انداز میں اسے کہہ رہی تھی۔ اس کا کسی سے بھی بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اس سے یوں ہی بیزاری سے آنکھیں بند کیے پڑی رہی۔ انہوں نے خاصے تیکھے تیوروں سے اس کا یہ انداز دیکھا اور باہر نکل گئیں۔ اس سے پانی کے گلاس کے ساتھ ایک ٹیبلٹ لی اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی، جس کا اثر یہ ہوا کہ جلد ہی نیند میں گم ہو گئی۔ مما میں شاید رات نہ آ سکوں۔ ناشتے کے ٹیبل پہ وہ 3 دن کے بعد آئی تھی۔ وہ اس پہ ایک سرسری سی نظر آ کر دوبارہ اخبار میں گم ہو چکا تھا۔ نہ کوئی خیریت پوچھی، نہ ہی ایکسکیوز جیسے الفاظ شاید اس کی ڈکشنری میں نہیں تھے۔ اٹھتے ہوئے ماں کو اطلاع دی اور خداحافظ کہہ کر باہر کی طرف چل دیا۔ وہ کچھ مضطرب سی اٹھ کر اندر آ گئی، جانے کب اس نے توقعات باندھنا شروع کر دی تھی اس تنگ دل سے۔ حالانکہ وہ اچھی طرح خود کو اپنی حیثیت باور کروا کر اس گھر میں آئی تھی، اسے تو اس شخص سے کوئی انسیت ہی نہیں تھی، وہ تو اس کی دعاؤں کا حصہ نہیں تھا، لیکن اب ہر اٹھا ہاتھ دعاؤں کے آغاز میں اللہ کے بعد اس کے ساتھ کی چاہ کرتا تھا۔ وہ کیسے خود کو سنبھالے؟ نڈھال سی ایک طرف بیٹھی تھی کہ سغرا نے اس کے فون کی اطلاع دی۔ درِ شہوار کا فون تھا۔ آپی آئی کانٹ بلیو، اللہ نے کتنے معجزے دکھا دیے ہیں ان چند ماہ میں۔ وہ بڑی خوش لگ رہی تھی۔ ابا پہلے ہماری طرف لوٹ آئے، پھر اب کاشف بھائی بھی بچوں کی محبت میں انہیں اپنی طرف کھینچ لائی۔ وہ کیسے؟ اسے بھی بے پناہ خوشی ہوئی۔ ابھی آفس جانے سے پہلے آئے تھے، کافی دیر تک ابا سے معافی مانگتے رہے، پھر وشی آپا سے بھی معافی مانگی۔ ابا بتا رہے تھے کہ ان کے آفس میں ایک کافی اچھے درویش سے شخص آئے ہیں، پشاور سے ٹرانسفر ہوئی ہیں ان کی۔ کاشف بھائی آج کل ان کے ساتھ بہت اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں۔ عبدالمتین صاحب جانے اب ان کی صحبت کا اثر ہوا ہے یا پھر اللہ نے واقعی ان کے دل میں ہدایت پیدا کر دی ہے۔ بہرحال مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اور ہاں، انہوں نے اب مکان سے حصہ لے کر قسطوں پر چھوٹا سا فلیٹ بھی لے لیا ہے، وہیں لے کر گئے ہیں وہ وشی آپا کو، اللہ انہیں بہت سی خوشیاں دے، آمین۔ اس نے صدقے دل سے کہا، پھر 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ شکر ہے تیرا مولا، وہ کتنی مایوس ہو جاتی تھی ہر بار، اور ہر دفعہ وہ رب اسے ایسی خوشیاں دیتا تھا کہ کتنی دیر وہ اپنی مایوسی پر شرمندہ رہتی تھی۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ تو ہم ہی ناشکرے ہیں، انسان ہیں جو ذرا سی تکلیف پہ چلا کر واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے رب سے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ جس ذات نے اتنے پیار سے ہمیں بنایا ہے، وہ جو ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، وہ کیسے ہمیں ہماری برداشت سے زیادہ آزمائے گا۔ وہ ہمارے لیے سب سے بہتر کرتا ہے، اس سے زیادہ ہمیں کوئی نہیں چاہ سکتا۔ تو کیا ہوا جو زندگی کی یہ چھوٹی موٹی آزمائشیں دے کر وہ ہمارے ضبط کو آزماتا ہے، بدلے میں وہ دیتا بھی تو کتنا کچھ ہے۔ زرتاشا نے پل میں اپنی مایوسی کو ختم ہوتا محسوس کیا۔ ہم بہت بار ممکن سوچوں سے اپنے راستوں کو دشوار کر لیتے ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی حالات کو اپنے تابع کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور وہ بھی تو جانتے بوجھتے اس گھر اور اس کے مکینوں سے توقعات وابستہ کیے ہوئے تھی۔ اب ان خوش فہمیوں سے خود کو نکالنا تھا جو آکٹوپس کی طرح اسے جکڑے اس سراب راستوں پر دوڑائے جا رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر دعا کے رونے پر اٹھ کر باہر آ گئی۔ بہت اونچے جا رہے ہو ایس پی علیان خان، سیل فون پر آتے نامعلوم نمبر کو پک کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کسی نے کہا۔ دوسری طرف کون ہو سکتا تھا؟ وہ جان گیا تھا، اس لیے محض ہونٹ بھیچے سن رہا تھا۔ رات اس نے ایک ہوٹل پر ریڈ کر کے فحاشی کے ایک بہت بڑے اڈے کو بند کرایا تھا، جس کے نتیجے میں اسے بہت سی ستائشی فکروں کے ساتھ مسلسل تنقید کا بھی سامنا کرنا تھا۔ وہ اس بات سے باخبر تھا کہ اس لیے آتے ہی اس نے اپنا سیل فون بند کر دیا تھا اور ملازموں سے بھی کہہ دیا تھا کہ فی الحال کوئی فون کال اس کے لیے ریسیو نہ کی جائے۔ شام کو سو کر اٹھا تو سیل فون آن کرتے ہی یہ کال آ گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ لڑکیوں اور جوان لڑکوں کو تباہی کی طرف لے جانے والے ہاتھ کون سے تھے۔ وہ تو وہاں پہ موجود جوان نسل کو شرمناک حالتوں میں دیکھ کر ہی دنگ رہ گیا تھا۔ کیا اس لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا؟ کیا اس لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے ارمانوں خوابوں کو قربان کیا تھا کہ ان کے بعد آنے والی نسل اپنی نفسانی خواہشات کی مکروہ
تکمیل کے لیے غیر مہذب لوگوں کی تہذیب کے کو شعار بنا لے اور ان کی پشت پناہی کرنے والے اور کوئی نہیں اسی وطن کے اسی مذہب کے لوگ ہیں۔ وہ مذہب جس نے پاکیزگی کا درس دیا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تعلق رکھتے ہیں، جو خود بھی شرم و حیا کے پیکر تھے، جنہوں نے پہلی غیر ارادی نظر کے بعد دوسری نظر کو گناہ قرار دیا۔ کیا ہماری تعلیمات جو ہمیں ہمارے مذہب نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں، ان میں نعوذ باللہ ایسی گنجائش ہے؟ کیسے حساب دیں گے ہم اپنے اعمال کا اس دن جب جسم کا ہر عضو ہمارے ہر عمل کی گواہی دے گا؟ وہ کام کر رہ گیا تھا، اپنے اندر اس نے بے پناہ غصہ اور نفرت کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس کی تھی، اس لیے اس نے کسی بھی قسم کے بڑوں کے فون نہ سننے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ کسی بھی دباؤ میں آئے بنا اس کیس کو ہینڈل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بس میں ہوتا تو اسی وقت ایک کو گولی سے اڑا دیتا۔ کیا ہو گیا ایس پی صاحب، ہم تعریف کر رہے ہیں آپ ہے کہ کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہے؟ علیان کا دل چاہا وہ فون میں سے کھینچ کر وقار الدین کے چمچے کا منہ توڑ کر رکھ دے، گویا اس کا شک صحیح نکلا کہ وقار الدین اس کام میں بھی انوالو تھا۔ خیر میں نے تو اس لیے فون کیا تھا کہ سنا ہے آپ کے بھائی آپ سے علیحدہ رہتے ہیں اور آپ ان سے ماں کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں محبت کرتے ہیں۔ لہجہ خاصی معنی خیز تھا۔ تو پھر اس نے خاصے ضبط اور تحمل سے کہا۔ کمرے میں نوک کر کے اندر آتی زرتاشا نے اس کا لمحہ بہ لمحہ سرخ ہوتا چہرہ بڑے غور سے دیکھا تھا۔ وہ علیان کے آج شام میں ارحم کی سالگرہ پر جانے کا یاد کروانے آئی تھی، مگر اسے مصروف دیکھ کر پلٹنے کو تھی کہ وہ اس کی دھاڑتی آواز پر سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ اور یہ بھی اڑتی خبر سنی ہے میں نے کہ ایس پی علیان کہ تمہیں اپنی بیوی سے کوئی لگاؤ نہیں، حتیٰ کہ بچوں کی بھی کوئی خاص پرواہ نہیں۔ کیوں ظلم کرتے ہو اتنی خوبصورت بیوی پہ؟ بہت افسوس ہوتا ہے مجھے۔ دھمکی آمیز لہجے میں اسے کیا جتانا چاہتا تھا یہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اسے اپنی کن پٹیوں میں خون ٹھوکریں مارتا ہوا محسوس ہوا۔ مجرموں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی فطرت کو وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا، مگر جب وہ اتنی گھٹیا گفتگو پر اتر آیا تو اسے خود پہ قابو پانا مشکل ہو گیا۔ شٹ اپ، آئندہ مجھے فون کرنے سے پہلے اپنی زندگی کا بیمہ ضرور کروا لینا، اڑا کر اسے کہا اور سیل فون بیڈ پر اچھال دیا۔ کچھ لمحوں تک کمپوز کرتا رہا خود کو، پھر پلٹا تو زرتاشا کو اپنا منتظر پایا۔ وہ میں پوچھنے آئی تھی کہ آج ارحم کی برتھ ڈے۔ وہ ہکلا کر رہ گئی کیونکہ وہ خاصی سخت نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ ہاں میں چینج کرتا ہوں، آپ بھی تیار ہو جائیں، اسپاٹ لہجہ میں کہہ کر وہ پلٹ گیا تو وہ بھی باہر آ گئی۔ ابھی تک اس کا حد کا میز رویہ اور تھپڑ نہیں بھولا تھا، اس لیے بہت کم سامنا کرتی تھی اس کا۔ درِ شہوار کہا کرتی تھی کہ آپ ہی اول تو آپ اپنا غصہ ظاہر کر دیتی ہیں، مگر اس کا اظہار نہ کر سکے تو ایسی خاموشی اور سرد مہری کی چادر اوڑھ لیتی ہیں کہ ڈر لگنے لگتا ہے اس جامد چپ سے۔ اور وہ آج کل اسی کیفیت سے گزر رہی تھی، حالانکہ جانتی تھی کہ دوسری طرف کوئی پرواہ نہیں، مگر اپنے اندر کا غصہ باہر بھی تو نہیں نکال سکتی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر پہلے افنان کو تیار کیا اور پھر دعا کے کپڑے چینج کر کے خود وارڈروب کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بے اختیار نگاہ بلیک ساڑی پر ٹک گئی جس پر ستاروں کا نفیس سا کام ہوا تھا۔ نہ جانے کس احساس کے تحت وہ اسے باہر نکال لائی، حالانکہ ساڑی نہ تو اس نے کبھی باندھی تھی اور نہ ہی کبھی اسے یہ ڈریس خاص پسند رہا تھا، مگر آج نہ صرف اس نے اسے باندھا بلکہ جب آئینے کے سامنے خود کو دیکھا تو ہلکے پھلکے میک اپ اور بلیک پتھروں کی جولری میں خود پہ یہ لباس بہت اچھا لگا۔ ماما وہ پلٹ رہی تھی جب کمرے میں داخل ہوتے افنان نے اس کی ساڑی کا پلو آہستگی سے کھینچا۔ وہ اسے نیچے جھکنے کے لیے کہہ رہا تھا، جوں ہی وہ جھکی اس نے اس کی گال پر کس کر دی۔ ارے وہ حیران ہوئی، پھر ہنس دی۔ بہت بدل گیا تھا وہ، جو اسے اچھا لگتا اس کا اظہار فوراً کر دیتا اور اگر کچھ ناپسند ہوتا تو بھی اپنی ناگواری ظاہر کر دیتا۔ روز بروز اس کے اعتماد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور زرتاشا اپنی کی گئی محنت کا یہ نتیجہ پا کر بہت خوش تھی۔ چلے اب ہولے سے اس کے گال کو چھو کر پوچھا تو وہ اس بات پہ سر ہلا کر اس کی انگلی تھام کر چلنے لگا۔ سغرا سے دعا کو پکڑتے ہوئے اس نے رات کے لیے ہدایت دی۔ پھپھو گھر پہ ہی تھی اس کی اور علیان کے کہنے کے باوجود وہ انکار کر چکی تھی جانے کے لیے۔ اپنے کمرے سے نکلتا علیان بے اختیار ٹھٹک گیا۔ بلیک ساڑی میں اس کا متناسب سراپا بے پناہ دلکش لگ رہا تھا۔ دعا کو گود میں لیے افنان کی انگلی پکڑے وہ مکمل ذمہ دار ماں کا روپ ڈھالے کھڑی تھی۔ باجی تسام بہت سونے لگ رہے ہو آج، سغرا پراشتیاق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ کلائی پہ گھڑی باندھ کر باہر آ گیا۔ جو ہی نظر افنان پر پڑی تو بے ساختہ مسکراہٹ لبوں کو چھو گئی۔ وہ مسلسل پیار سے ماں کو دیکھ رہا تھا، کبھی اس کا پلو تھام لیتا، کبھی اس کی ہاتھ میں پہنی گئی چوڑیوں سے کھیلنے لگتا۔ منہ سے اظہار کرنا نہیں آتا تھا مگر بچے اپنے رویے سے فوراً پسندیدگی ضرور شو کروا دیتے ہیں۔ زرتاشا نے علیان کو باہر جاتے دیکھا تو شامی کو ڈنر کا مینیو بتا کر اس کے پیچھے چل دی۔
بلیک سوٹ میں وہ اونچا لمبا شاندار شخص اس کے آگے چلتا ہوا کتنا مضبوط اور محفوظ صاحبان محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے رویوں کے باوجود دل نے ایک بار جو دروازہ کھول دیا تھا تو آسانی سے اسے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ اس لمحہ بلمحہ بڑھتی شکست کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ دل اب پلٹ کر پچھلی راہوں پہ نہیں جائے گا۔ اس لیے تو کل مارکیٹ میں اچانک آذر کا سامنا ہونے پر بھی دل کی رفتار نارمل ہی رہی تھی۔ ایسا کیوں ہوا تھا وہ یہ فی الحال سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ السلام علیکم۔ زینیا اور ریحان کسی بات پہ بحث کر رہے تھے۔ لان میں بے شمار مہمان موجود تھے، ویٹرز ادھر ادھر پھرتے سروس دے رہے تھے۔ اتنے لیٹ آئے ہو تم لوگ، زینیا نے گرمجوشی سے اسے گلے سے لگا کر شکوہ کیا۔ دونوں میاں بیوی کی گٹھی نگاہ ان کے پیچھے گئی اور پھر مایوس سی پلٹ آئی۔ اس نگاہ کا مطلب آلیان اور زرتاشا بخوبی سمجھتے تھے، اس لیے کچھ شرمندہ سے نظریں چرا گئے۔ تم لوگ کیوں جھگڑ رہے تھے ابھی؟ اس نے ان کا دانستہ دھیان بٹایا۔ میں نہیں، ریحان ہی لڑائی کر رہے تھے۔ اس نے خفگی سے ریحان کی طرف دیکھا جس کے تاثرات بھی اس جیسے ہی تھے۔ اب دیکھو نا، کچھ دن پہلے مجھے مارکیٹ میں تابندہ سلیمان ملی۔ عادت کے مطابق میری اب سے اس سے جلدی دوستی ہو گئی، پھر اتفاقاً ایک دو بار پھر ہمارا ٹکراؤ ہو گیا اور میں نے اس سے ارحم کی پارٹی پہ انوائٹ کر لیا۔ اسی پہ موصوف اعتراض کیے جا رہے ہیں۔ زرتاشا نے دعا کو کرسی کے سہارے کھڑا کیا اور غور سے اس کی شکایات سننے لگی۔ مجھے اس کے انوائٹ کیے جانے پہ اعتراض نہیں، آپ اس کی ڈریسنگ دیکھیں اور پھر اس کے انداز۔ ریحان کے لہجے میں واضح ناراضگی تھی۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں زرتاشا اور آلیان دونوں نے سامنے دیکھا۔ آلیان کے ہونٹ سیٹی کے انداز میں گھل گئے۔ تابندہ اور یہاں وہ بڑبڑا کر رہ گئے، جبکہ زرتاشا نے ایک نظر ڈالنے کے بعد جھکا لی۔ تک کھلا ڈلا لباس، ریڈ کلر کی ڈیپ گلے والی سلیو لیس بلاؤز جو کہ صرف نام کا تھا، اور ساڑی میں لپٹا وجود سب کو دعوت نظارہ دے رہا تھا۔ نزاکت سے بار بار اپنے بال پیچھے ہٹاتے وہ مردوں میں گھری مسلسل بول رہی تھی۔ پارٹی میں بہت سے لوگوں کی نگاہوں میں ناپسندیدگی تھی اس کے لیے۔ واقعی وہ ان کی خاندانی روایات سے میل نہیں کھاتی تھی، کیونکہ زرتاشا کو اگر مارکیٹ تک بھی جانا ہوتا تو بنا چادر کے اسے نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ یہی حال پارٹیز میں تھا۔ زینیا بھی خود کو لپیٹ کر باہر جاتی تھی، پھر ریحان کیسے اتنی بے ہودگی برداشت کر جاتا جبکہ خود زرتاشا کی نگاہیں اوپر نہیں اٹھ رہی تھی۔ اچھا چلیں چھوڑیں، اب وہ واپس تو نہیں چلی جائے گی، پلیز منہ ٹھیک کر کے اپنے مہمانوں کو ریسیو کرو۔ زرتاشا نے رسانیت سے دونوں کو سمجھایا۔ ریحان خراب موڈ کے ساتھ دوسری طرف چلا گیا۔ آلیان کو کوئی جاننے والا مل گیا تھا۔ چلو تم میرے ساتھ ذرا کچن کا چکر لگاؤ، صبح سے گھن چکر بن چکی ہوں۔ ایک تو اکلوتی بیٹی ہوں، ماں باپ کی تمہارا سہارا تھا، مگر تم بھی مہمانوں کی طرح شریک ہوئی۔ عادت کے مطابق زینیا جلد ہی موڈ پر قابو پا کر ازلی شگفتگی سے اسے کچن کی طرف لے جاتے ہوئے بولے گی۔ وہ دعا کو زینیا کی ملازمہ کے حوالے کر کے افنان کو بچوں میں مصروف دے کر مطمئن سی زینیا کی مدد کروانے لگی۔ ویسے آلیان بھائی بہت لکی ہیں، سدرا بھابھی بھی بہت لونگ نیچر کی تھی اور تم بھی بہت اچھی ہو، کھلے دل سے تعریف کر رہی تھی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اب آلیان بھائی بھی تم سے نظر نہیں چرا سکتے ہوں گے۔ زرتاشا کے دل سے ہوک سی اٹھی، آنکھوں کی نمی چھپانے کے لیے وہ مڑ کر پلیٹوں میں سامان نکالنے لگی۔ تم اتنا کم کیوں بولتی ہو؟ حالانکہ شادی سے پہلے میری تم سے ایک دو بار ملاقات ہوئی تھی، تب تو تم اتنی کم گو نہیں تھی۔ زینیا بلا کی نظر شناس تھی۔ کچھ نہیں، بس اسے کوئی جواب نہیں سوجا۔ یقیناً آلیان بھائی کا روب ہوگا، مگر یار جتنا ان مردوں سے ڈرو یہ اتنا ہی دباتے ہیں، تھوڑی سی ہمت پکڑو۔ ارے میری بھولی سی بھاوج کو الٹے سیدھے سبق مت پڑھاؤ۔ اسی وقت کچن میں ریحان نے آ کر مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ جی نہیں، میں صرف سچائی بیان کر رہی تھی۔ وہ سب سامان نوکر کی مدد سے سیٹ کر چکی تھی، اس لیے مطمئن ہو کر جواب دیا۔ اب دیکھو، اچھا بھلا کھانا باہر سے تیار ہو کر آ گیا تھا، مگر تمہیں میرے ہاتھ کی بنی ڈشز کی ہڑک اٹھی اور لے کر مجھے روب سے کچن میں لگائے رکھا۔ آج اس نے ایک بار پھر شکایتی ٹوکرا کھولا۔ زرتاشا محض مسکراتے ہوئے دونوں کو سن رہی تھی۔ تو بھئی یہ تو میری محبت کا ثبوت ہے، جو تمہارے ہاتھ کے سوا کسی اور کے ہاتھ کا کھانا پسند ہی نہیں آتا۔ اس کا لہجہ خمار آلود ہو گیا۔ زینیا نے سرخ ہو کر اسے باہر دھکیلا اور زرتاشا کا ہاتھ پکڑ کر خود بھی باہر نکل آئی۔ لان میں آ کر اس نے دیکھا ابا اور اماں درِ شہوار کے ساتھ وشی آپا اور کاشف بھائی بھی آئے ہوئے تھے۔ اسے بے پناہ مسرت ہوئی۔ ان سے ملنے کے لیے وہ تیزی سے آگے بڑھی تھی کہ بلا ارادہ نگاہ اپنے دائیں طرف اٹھ گئی، جہاں پہ آلیان کھڑا تابندہ سلیمان سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ ویسے تو ہنستے پہ جیسے ٹیکس لگا ہوا تھا اور اب جیسے مفت میں ہنسی لوٹا رہے تھے۔ موصوف وہ جل کر رہ گئی۔ اس کا جی چاہا ریحان کو پکڑ کر اس کے سامنے کھڑا کر دے۔ وہ جو اس لڑکی کی آمد اور لباس پر کڑ رہا تھا، اب بھائی کے کرتوت بھی ملاحظہ کر لیتا، جو اس لڑکی پہ پوری جان سے فدا ہو رہا تھا۔ ابا اماں سے بے دلی سے
مل کر وہ خاموش سی کھڑی تھی، مگر نظریں بار بار بھٹک کر اسی ایک منظر میں الجھ رہی تھیں۔ وشی آپا کو دیکھ کر اسے حقیقی مسرت ہوئی تھی۔ کچھ پل کے لیے وہ اپنی کوفت بھول گئی۔ کاشف بھائی بھی مطمئن اور خوشباش دکھائی دے رہے تھے۔ اماں اور وشی آپا دونوں کے چہرے پر سکون تھا۔ شوہر کی توجہ اور محبت نے انہیں نکھار دیا تھا۔ اس نے ہونٹ چباتے ہوئے اپنے جلتے خون کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی توجہ بچوں کی طرف کر دی۔ دعا آنکھیں مسل رہی تھی۔ اس کے سونے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ کیک کے بعد اس نے واپسی کا قصد کیا۔ منہ میں ایک نوالا بھی نہیں ڈالا اور حلق سے کچھ اترنے کو تیار بھی نہیں تھا۔ پورے ماحول میں خود کو انفٹ محسوس کر رہی تھی۔ وہ تھوڑی دور ہی ریحان اور زینیہ اگرچہ مہمانوں کو اٹینڈ کر رہے تھے، مگر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ریحان آتے جاتے کوئی نہ کوئی بات ہولے سے زینیہ سے ضرور کرتا، جس کے اثرات اس کے گلابی چہرے کو اور دلکش بنا دیتے۔ اس نے پلکیں جھپک کر آنکھوں کی دھند کو پیچھے ہٹایا۔ آلیان اس کی طرف آ رہا تھا۔ چلیں، چہرے پر مخصوص بیگانگی اور سنجیدگی ثبت تھی۔ جی۔ اسبات میں سر ہلا کر مڑ کر افنان کو آواز دی۔ تم تو ٹھہر جاتی، کل تو ویسے ہی سنڈے ہے۔ زینیہ نے اصرار کیا۔ پھر کبھی صحیح، فی الحال تو تم میرے شوہر صاحب کے تیور دیکھ ہی رہی ہو۔ بمشکل شگفتگی سے اسے ٹالا۔ ایز یو وش، مگر سنبھل کر اور آنکھیں کھول کر جینا سیکھو۔ ابھی تمہیں بہت سی تابندہ سلیمان ملیں گی۔ اس کی درپردہ نصیحت پہ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ بھلا کیا کر سکتی تھی؟ اماں نے اسے گلے لگا کر پیار کیا تو ضبط کے بندھن ٹوٹتے محسوس ہوئے۔ ابا نے بھی اسے کندھے سے لگایا۔ ہماری طرف ضرور آنا ہے تمہیں، وشی آپا نے تاکید کی تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ پہلا حق میرا بنتا ہے، آپ کاشف بھائی کو ضرور لے کر آئیے گا۔ انشاءاللہ ضرور آئیں گے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آلیان ابا اور اماں سے مل رہا تھا۔ زرتاشا نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ پھپھو کے مقابلے میں وہ بہت احترام اور نرمی سے ابا اور اماں سے ملتا تھا۔ وہ خوشی سے نہال اپنے بھتیجے اور داماد کو سن رہے تھے۔ افنان جانو، ابھی سونا نہیں ہے، بس ابھی گھر آ جائے گا، پھر اپنے بیڈ پر جا کر سوئیں گے۔ وہ گاڑی میں ادھر ادھر کی باتیں کر کے افنان کا دھیان نیند سے ہٹا رہی تھی۔ گاڑی کی خاموش فضا میں اس کی دھیمی آواز آلیان کو اپنے ساتھ بیٹھے افراد پر نظریں ڈالنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تم لوگ جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ انہیں گیٹ پر چھوڑ کر وہ گاڑی لے اڑا۔ رات کے 1 بجے اسے کون سا کام تھا؟ وہ الجھتی ہوئی افنان کی انگلی تھامے اندر آ گئی۔ سر تابندہ سلمان کل مجھے فنکشن پہ ملی تھی۔ اس کے لہجے کی پریشانی اور الجھن چہرے سے مترشح تھی۔ عاطف شاہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہاں؟ جواباً آلیان نے انہیں کل کی ساری ملاقات کی روایت سنا دی۔ انہوں نے ہنکارا بھرا، گویا اب وہ اپنا نیٹ ورک تمہارے گھر سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ بی کیئرفل آلیان، عورتوں کو بہکانا اور اپنے مفاد میں استعمال کرنا ان کا پہلا اصول ہے، اور تم تو ویسے بھی ان کی ہٹ لسٹ پہ ہو۔ وہ بھی فکر مند ہو گئے۔ اسے بہرحال میں نے شک نہیں پڑنے دیا کہ میں اسے جانتا ہوں۔ پارٹیوں میں عورتوں سے تعلقات بڑھا کر ایسے ایسے کام کرنے پر انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم سوچ کر ہی شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں سر، اس دفعہ یہ گروپ بچ کر نہیں جا سکے گا۔ وہ عزم سے بولا۔ بچوں کی سمگلنگ والے کیس پہ کتنی پیش رفت ہوئی ہے؟ انشاءاللہ سر، 1-2 دن تک آپ اچھی خبر سنیں گے۔ اور یار، وہ ہوٹل والے کیس کے پیچھے بہت مضبوط ہاتھ آ گئے ہیں۔ بہت پریشرائز کیا جا رہا ہے اس معاملے میں۔ جلد ہی اس کی فائل کو کمپلیٹ کر کے کیس عدالت میں بھجوا دو۔ انہوں نے اسے تاکید کی تو وہ سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، چائے پی کر جانا، ورنہ تمہاری آنٹی خفا ہوں گی۔ پھر سہمی مجھے آج مما کو روٹین چیک اپ کے لیے لے کر جانا ہے۔ اس نے نرمی سے معذرت کی۔ اچھا چلو، ایسے ہی صحیح، مگر کل شام کی پارٹی کا یاد رکھنا۔ انہوں نے پھر تاکید کی تو وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ ابھی فرینچ فرائز کھانے کے بعد ہوم ورک ہوگا۔ پہلے افنان کی خواہش پہ وہ کچن میں کھڑی چپس بنا رہی تھی، ساتھ ہی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ شامی ضروری سامان لینے مارکیٹ گیا ہوا تھا۔ پھپھو اور آلیان تھوڑی دیر سے ہی ڈاکٹر کے پاس سے آئے تھے۔ پھپھو کو شوگر اور بلڈ پریشر کی شکایت تھی جو آج کل بہت بڑھ گئی تھی، اس لیے تقریباً ہر اتوار کو آلیان کے ساتھ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی۔ اب وہ اپنے کمرے میں بند تھی اور آلیان بھی اپنے کمرے میں کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا۔ دعا پاس ہی اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ مما، اس کے بعد کرکٹ۔ افنان ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے یاد دہانی کروائی۔ جی، جیسے سرکار کا حکم۔ اس نے اس کا گال چوم لیا۔ اسی وقت آلیان کی تیز دھاڑ پر وہ کچھ گھبرا کر چولہا بند کرتی اس کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اندر کا منظر ویسا نہیں تھا جیسا وہ کچھ لمحے پہلے چھوڑ کر گئی تھی۔ دعا گرتی پڑتی سائڈ ٹیبل تک نہ صرف پہنچ گئی تھی بلکہ شاید آلیان کی فائل تک بھی اپنی رسائی حاصل کر لی تھی۔ نتیجتاً وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہوا اپنے کاغذ فرش سے سمیٹ رہا تھا۔ اب اگر اس کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گا، سمجھی؟ وہ بالکل بڑے بچوں کی طرح اسے اس وقت ٹریٹ کر رہا تھا۔ اسے ہنسی کے ساتھ بچی پہ ترس بھی آیا۔
لپک کر اسے پکڑا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ لے جائیں اسے، سارے پیپرز تباہ کر دیے ہیں نانسنس نے۔ دعا کافی دیر سے سہمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا سہارا پاتے ہی باقاعدہ سسکیاں لینے لگی۔ اسٹاپ اٹ دعا، وہ پھر دھاڑا تو زرتاشا نے خائف نظروں سے اسے دیکھا۔ پیچھے کھڑا افنان بھی ڈر کے اس کے کندھے سے آ لگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کتنا فریش سا اس سے باتیں کر رہا تھا، اب پل بھر میں ہی زرد پڑ گیا۔ یہ شخص کسی کا نہیں ہو سکتا سوائے اپنی ماں کے، جو اپنے بچوں کے لیے اتنا سخت گیر ہو سکتا ہے۔ اس سے کسی نرمی کی توقع رکھنا بھی عبث ہے۔ افنان اور دعا کو اپنے ساتھ لگائے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ لاؤنج میں آ گئی۔ مما پاپا گندے ہیں، بری بات ایسے نہیں کہتے بیٹا۔ اسے اپنے دوسرے بازو کے گھیرے میں لیے اپنے اندر کی نمی کو باہر نکلنے سے روکا۔ دعا ابھی تک اسے لپٹی سسک رہی تھی۔ اسے بچوں کی حالت پہ بے پناہ دکھ ہوا۔ وہ جتنی کوشش کرتی ان کا اعتماد بحال کرنے کی، عالیان اپنے رویے سے انہیں دوبارہ اسی بے اعتمادی اور خوف کی دلدل میں دھکیل دیتا۔ چلے ہم لوگ چپس کھاتے ہیں اور پہلے کرکٹ کھیلیں گے، پھر ہوم ورک ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ بچوں کو بہلایا تو فوراً خوش ہو کر اس کے ساتھ چلایا۔ اگلے 2 گھنٹوں تک وہ نہ صرف بچوں کے موڈ کو بحال کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، بلکہ خود کو بھی خاصا فریش محسوس کیا تھا۔ اس نے کچھ دیر پہلے کی تلخی وہ تقریباً ذہن سے جھٹک چکی تھی۔ ہیلو عالیان، گیٹ پر ان کا استقبال مسز عاطف اور عاطف شاہ نے کیا۔ جواباً اس نے بھی گرم جوشی سے عاطف شاہ سے ہاتھ ملایا۔ بہت پیاری ہے تمہاری وائف۔ مسز عاطف نے پنک سوٹ میں سامنے کھڑی زرتاشا کو ستائش سے دیکھا۔ وہ کچھ جھیم کر رہ گئی۔ بھئی سچ پوچھو تو مجھے عالیان کی مسز سے ملنے کا اتنا شوق تھا کہ تم یقین کرو میں نے یہ پارٹی بھی اسی لیے ارینج کی ہے۔ تم لوگوں کی شادی پہ عاطف کا کورس تھا، اس لیے ہم آؤٹ آف سٹی تھے، ورنہ ضرور شرکت کرتے۔ عالیان دوسرے آفیسرز کی طرف بڑھ گیا، جبکہ مسز عاطف اسے لیے اپنے دوستوں کی طرف آ گئی۔ ان کے بولنے کی رفتار ان کے چلنے سے بھی دگنا تھی۔ کیا نام ہے تمہاری بیٹی کا؟ سرخ و سفید گلابی گالوں والے دونوں بچے پورے اپنے باپ پہ گئے تھے، اس لیے بہت جلد لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لیتے۔ دعا ہے نام اس کا، اسے نیچے اتارتے ہوئے خوش دلی سے جواب دیا۔ اور یہ؟ وہ بڑی دلچسپی سے بلیک کرتا شلوار میں ملبوس افنان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ افنان ہے، بہت کیوٹ ہیں تمہارے بچے۔ انہوں نے جھک کر دونوں کے گال چومے، پھر کسی کے بلانے پر اس سے معذرت کرتی ہوئی دوسری طرف چلے گی۔ وہ ایک کونے میں پڑے ٹیبل پہ بیٹھ کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ کچھ فاصلے پر مسز عاطف کی سہیلیوں کا گروپ کھڑا تھا۔ وہی مخصوص نخوت، ناز و اندام ان کی گفتگو اور انداز سے ظاہر تھا۔ ان کے مقابلے میں مسز عاطف کافی ڈیسنٹ لگی تھی۔ آف وائٹ ساڑی میں مناسب میک اپ میں وہ کافی سوبر لگ رہی تھی۔ ذرا سا گردن گھما کر دیکھا تو عالیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ اس کے چہرے پہ پھیلی مسکراہٹ کو اتنے فاصلے سے بھی دیکھ سکتی تھی۔ باہر لوگوں میں وہ شاید اتنا ہی خوش مزاج تھا۔ اسے کھل کر ہنستے دیکھ کر اس نے سوچا، پھر گہرا سانس لے کر کرسی پہ بیٹھے افنان کو دیکھا۔ وہ کچھ بیزاریت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ دعا کو اس نے اپنی دوسری طرف والی کرسی پہ بٹھایا ہوا تھا۔ وہ بھی حسب عادت شرافت سے بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں نے کبھی بھی اسے کسی دوسری جگہ جا کر تنگ نہیں کیا تھا۔ مما گھر چلے؟ افنان کچھ زیادہ ہی اکتا گیا۔ گھر اس کے ہونٹوں سے بے آواز نکلا اور افسردگی نے اس پہ دوبارہ حملہ کر دیا۔ آج ان کے یہاں آنے سے پہلے ابا آئے تھے۔ وہ ملنے تو اس سے آئے تھے، مگر پھپھو نے اس کے خلاف شکایات کی لمبی فہرست جاری کر کے انہیں اپنے پاس سے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ وہ محض خاموش تماشائی بنی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھپھو کسی بھی حال میں خوش نہیں رہ سکتی، یہ اس کی حتمی رائے تھی۔ ابا کے کندھے جھک گئے تھے۔ انہوں نے جاتے ہوئے محض اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ اپنا خیال رکھا کرو بیٹا۔ اسے ابا برسوں کے بوڑھے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ اس کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا اس پارٹی میں آنے کا، مگر عالیان اسے حکم دے چکا تھا اور اس نے اب بحث کرنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے اس کے آنے تک وہ تیار تھی۔ کیا بات ہے بھئی، آپ بور ہو رہے ہیں کیا؟ اسی وقت مسز عاطف آ گئی۔ وہ شاید افنان کی بات سن چکی تھی۔ تانیہ بیٹا، بھائی کو ساتھ لے کر جائیں۔ انہوں نے قریب ہی 2-3 اپنے ہم عمر بچوں میں گھری 7-8 سالہ بچی کو بلایا۔ ایکچولی میری کوئی اولاد نہیں ہے، وہ خود ہی بتانے لگی۔ افنان کو تانیہ اپنے ساتھ لے کر جا چکی تھی۔ عالیان کو جب دیکھا تو دل نے کہا کہ اگر میرا اپنا بیٹا ہوتا تو وہ بھی شاید کیا یقیناً ایسا ہی اصول پسند اور مغرور ہوتا۔ وہ کچھ کھو سی گئی۔ مجھے سب سے منفرد اور الگ لگا تھا وہ، پھر عاطف بھی اس کی بے پناہ تعریف کرتے ہیں، اس لیے خود بخود مجھے اس سے انسیت ہو گئی۔ اس لیے تو مجھے تم سے ملنے کا اتنا شوق تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس جیسے اکھڑ اور روڈ شخص کو نکیل ڈالنے والی کون سی لڑکی ہے، اور یقین جانو مجھے بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ انہوں نے گم جوشی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ وہ ایک بار پھر جھیم گئی۔ تمہیں پتہ ہے جب تم شرماتی ہو تو کتنی پیاری لگتی ہو، اور مسکراتے ہوئے تمہارا یہ ڈمپل نظریں ہٹانے نہیں دیتا تمہارے چہرے سے۔ وہ اسے شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے مزید کنفیوز کر رہی تھی۔ سچی بتاؤ عالیان نے نہیں بتایا تمہیں یہ؟
وہ فرینڈلی انداز میں اس کے قریب جھک کر پوچھنے لگیں، پلیز مسز عاطف۔ وہ سرخ ہوتی ہوئی محض یہ کہہ سکی، تم اگر مجھے آنٹی کہو تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ انہوں نے اسے ٹوکا۔ اس نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ چلو میرے میاں صاحب کو پھر سے میری یاد ستانے لگی۔ عاطف شاہ کو اپنی ٹیبل کی طرف آتا دیکھ کر وہ بے چارگی سے بولی تو وہ ہنس دی۔ ان کی کمپنی میں کوئی بھی بور نہیں ہو سکتا تھا۔ واپسی کا سفر حسب معمول خاموشی میں کٹا۔ آج کی پارٹی میں اسے واقعتاً بہت مزہ آیا تھا۔ مسز عاطف نے ایک لمحہ کے لیے بھی اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا، حتیٰ کہ آلیان کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ ان کے شوق اور ذہنی فکروں نے اسے تو پزل کیا ہی تھا۔ آلیان بھی کئی بار نروس ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا تھا۔ ان کی باتوں نے ابھی تک زرتاشا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیری ہوئی تھی۔ گھر پہنچ کر شام کا منظر پھر آنکھوں میں گھوم گیا تو وہ تھکی سی بچوں کو لے کر کمرے میں چلی آئی۔ ان کے کپڑے چینج کرنے کے بعد انہیں سلایا اور عادت کے مطابق آلیان کو دودھ کا گلاس دینے کے لیے اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ گرے شلوار سوٹ میں بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے آرام دہ حالت میں بیڈ پر نیم دراز کتاب میں گم تھا۔ یہ دودھ سائڈ ٹیبل پر دودھ رکھ کر مڑی۔ اسے ابھی اپنے کپڑے تبدیل کرنا تھے۔ میک اپ اور جیولری سے چھٹکارا پانے کا سوچ کر ہی اسے کوفت ہونے لگی۔ او شٹ! اس نے پلٹ کر دیکھا، دودھ چھلک کر آلیان کے کپڑوں پر گر گیا تھا اور وہ سخت جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ ایک منٹ میں ابھی کپڑا لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد گیلے کپڑے سے اس کی قمیض صاف کر رہی تھی۔ آلیان نے بغور اپنے قریب جھکی زرتاشا کا جائزہ لیا، پھر نگاہیں پھیر گیا۔ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے جو ہی سیدھا ہونا چاہا تو وہ کراہ کر رہ گئی۔ کھلے بالوں کی کچھ لٹیں پنکھے کی وجہ سے آلیان کی شرٹ کے بٹن میں بری طرح الجھ گئی۔ خالصتاً فلمی سچویشن پہ وہ گھبرا کر انہیں چھڑانے کی کوشش میں مزید الجھ گئی۔ آلیان خاموشی سے کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو کر روحانسی ہو گئی تو اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ ہٹا کر خود بٹن سے بال نکالنے لگا۔ وہ پہلی بار آلیان کے اتنے قریب کھڑی تھی اور اس کی قربت نے اس کے گالوں کو دہکا دیا تھا۔ دل کی دھڑکن بے ربط ہونے لگی تھی۔ وہ جلد از جلد اس کے قریب سے ہٹ جانا چاہتی تھی۔ ہائے اگر بال نہ نکلے اور کہیں یہ کینچی نہ پھیر دے۔ ذرا سی نظریں گھما کر اچھی خاصی موٹی لٹوں کو فکر مندی سے دیکھا۔ آلیان کے غصے کا سوچ کر مزید پریشانی لاحق ہو گئی، مگر تھوڑی دیر بعد وہ سارے بال چھڑا چکا تھا۔ تھینک یو۔ ممنونیت سے اسے دیکھا۔ اپنے لمبے بالوں سے اسے بے پناہ پیار تھا۔ وہ ابھی تک اس کے بالوں کو ہاتھ میں پکڑے عجیب طرح سے اسے دیکھ رہا تھا اور دوسرا لمحہ نہ صرف اسے حد سے زیادہ حیران کر گیا بلکہ وہ بے ہوش ہوتے بچی۔ وہ اس کے بالوں پہ اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ زرتاشا نے سراسیمیا ہو کر اسے دیکھا مگر وہ نرمی سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ بنا کچھ کہے بڑے احتیاط سے اس نے اس رات اسے سنبھالا تھا۔ مزاج کی کرختگی کی نسبت اس کے لمس میں محسوس کیے جانے والی اپنائیت اور حلاوت تھی۔ اتنے پیار سے وہ اسے برت رہا تھا کہ وہ کتنے پل اپنے مکمل کیے جانے پہ نازاں ہوتی رہی۔ اس کی پرحدت اور پرتپش قربت نے اسے سب کچھ پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ رات محبت کی ایک نئی کہانی چپکے سے رقم کر گئی تھی۔ زندگی کے گزرتے لمحات نے رک کر اسے شدت سے دعا دی تھی اور وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ آلیان بھائی کہاں ہیں؟ ان کا سیل فون بھی آف ہے۔ کافی دیر سے میں ٹرائی کر رہی ہوں، زینیا نان سٹاپ بولے جا رہی تھی۔ زرتاشا نے ریسیور کان سے ہٹا کر اسے گھورا، گویا سامنے زینیا کھڑی ہو۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ آخر اسے بولنے کا موقع مل ہی گیا۔ کمرے سے نکسک سے تیار پھپھو نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، پھر ڈرائیور کو آواز دیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ یار وہ مجھے تابندہ سلیمان ملنے آئی تھی آج۔ آلیان بھائی نے مجھے کہا تھا جب بھی وہ مجھے ملے میں انہیں ضرور انفارم کروں، سو میں نے اسے اسی لیے کال کی تھی۔ زرتاشا کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا 2 دن پہلے کی رات کے وہ پل محض لمحاتی خواہش کا نتیجہ تھے؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ وہ تو رات پیٹرولنگ پہ تھے، اس لیے صبح بھی گھر نہیں آئے ابھی تک۔ خود پہ قابو پا کر ہموار لہجہ میں کہا۔ یہ تو وہ بھول گئی تھی کہ اس رات کے بعد وہ پھر سے اجنبی ہو گیا تھا۔ اس کی بیگانگی پہ وہ کتنے پل دکھی ہوتی رہی۔ اگر وہ مہربان نہ ہوتا تو وہ بھی کبھی خوش فہم نہ ہوتی، مگر اس کا بے نیاز رویہ اس کی ہر خوش فہمی کو ختم کر رہا تھا۔ اچھا چلو انہیں بتا دینا، اور پلیز بچوں کے ساتھ ان کے بابا پر بھی ذرا سی توجہ بڑھا دو۔ پوری زندگی گزارنا ہے تمہیں ان کے ساتھ، اتنی لاپرواہ مت بنو کہ کوئی اور انہیں لے کر چلتا بنے۔ وہ خاموشی سے اسے سنے گئی۔ آج کل یہی عادت تو اپنا لی تھی، ہر ایک کو سننا اور خود چپ کی بکل اوڑے رہنا۔ پہلے ہر بات اماں سے اور درِ شہوار سے شیئر کر لیا کرتی تھی، اور اب تو کتنا عرصہ گزر جاتا
وہ اماں کی طرف ہی نہ جاتی، وہ بلاتی بھی تو بہانہ بنا کر ٹال دیتی۔ اماں کی نظروں سے وہ کچھ نہیں چھپا سکتی تھی، یہ ایک سچ تھا، اور اس سچائی سے بچنے کے لیے وہ فرار کی راہ اپنائے ہوئے تھی۔ پھر اس دن ابا کو جو کچھ پھپھو نے کہا تھا، اسپیشلی اماں کی تربیت کو جیسے تنقید کا نشانہ بنا کر اسے ذہنی ٹارچر دیا تھا، تو وہ فی الحال اماں ابا کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کیسے اپنے بھرم کے ٹوٹنے کا دکھ ان بڑی آنکھوں میں دیکھتی۔ تم سن رہی ہو نا مجھے؟ زینیا نے اس کی طویل خاموشی کو محسوس کیا۔ ہاں۔ گہری سانس لے کر اسے اطمینان دلایا تو وہ پھر سے نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ اچھا ریحان آ گئے ہیں، میں نے جو کہا اس پر غور ضرور کرنا۔ اس نے عجلت میں فون بند کیا۔ وہ اس کے انداز پہ بے ساختہ مسکرا دی، مگر دوسرے پل ہی ایک اذیت ناک سوچ پہ ہونٹ بھینچ گئی۔ افنان کی اسکول سے واپسی کا وقت ہو گیا تھا۔ دعا ابھی تک کھلونوں میں مصروف تھی، اس لیے وہ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر پورچ کی طرف چل دی تاکہ افنان کو ریسیو کر سکے، کیونکہ سب سے پہلے وہ گھر میں داخل ہوتے وقت اپنی مما کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ آلیان کے ماتھے پہ شکنوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ یہ لڑکی تابندہ سلمان اسے الجھائی جا رہی تھی، تقریباً ہر جگہ پہ اس کا ٹکراؤ ضروری ہوتا تھا۔ وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی وہ باوجود اتنے ذہین ہونے کے واضح طور پر سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ابھی بھی جب جم میں داخل ہوا تو اپنی اسی فریشنس، مسکراہٹ اور تمام خوبصورتیوں کے ساتھ وہ اس کے سامنے تھی جس سے وہ اس کا یہاں روز استقبال کرتی تھی۔ بلیو جینز اور وائٹ ٹاپ میں بہت سی نگاہوں کا مرکز تھی۔ تقریباً 1 ماہ سے وہ باقاعدگی سے یہاں آتی تھی۔ بظاہر وہ اسے ادھر ادھر کی باتیں کرتی، مگر اس کا انداز اور رویہ اتنا کھوجتا ہوا ہوتا کہ کئی بار تو بے اختیار وہ اس کی ذہانت اور ہوشیاری کی داد دینے پر مجبور ہو جاتا۔ اسے کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی کہ وہ اتنی ویل آف فیملی سے تعلق رکھنے کے باوجود ایسے ملک دشمن عناصر کی حد تک کیسے چڑھ گئی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا وہ ہر طرح سے محتاط رہنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ تو وہ کسی فلم کا ہیرو تھا اور نہ ہی کسی جاسوسی ڈائجسٹ کا کریکٹر کہ جاتا اور جا کر مشکوک افراد سے مار دھاڑ شروع کر دیتا۔ اسے ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ زینیا اور ریحان کو وہ سیکیورٹی مہیا کر چکا تھا، گھر پہ بھی اس نے انتظام کر دیا تھا، مگر ابھی تک وہ مکمل طور پہ مطمئن نہیں تھا۔ تابندہ سلیمان سے جان چھڑا کر جیسے ہی گھر پہنچا تھا کہ دعا کی بلند چیخ پہ چونک گیا۔ صبح زرتاشا نے اسے بتایا تھا کہ دعا کو بہت تیز بخار ہے اور وہ حسب عادت بھول گیا تھا، مگر اس کی چیخ پر گھبرا کر باہر آیا، جہاں پہ گھبرائی ہوئی زرتاشا دعا کو گود میں اٹھائے روئی جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، دعا کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا اور وہ نیم بے ہوش اس کی باہوں میں تھی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اسے کیا ہوا؟ دعا کو تقریباً چھینتے ہوئے اسے گھورا اور وہ اپنی نظروں میں کٹ کر رہ گئی۔ اس کی جتلاتی نگاہیں گویا اس سے پوچھ رہی تھی کہ تم اپنی ذمہ داری کو سنبھال نہیں سکی کیا؟ اسی لیے تمہیں اس گھر میں لایا گیا تھا؟ سیڑھیوں سے گر گئی ہے، میں افنان کو ہوم ورک کروا رہی تھی اس لیے اس پہ توجہ نہیں دے سکی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ ساری عمر بھی دان کر دے تو ان نگاہوں میں سرخ رو نہیں ہو سکے گی، ایک لفظ سوتیلا اس کی ہر کاوش پہ پانی پھیر دے گی۔ آلیان کو دعا کو لے جاتے دیکھ کر دھندلی آنکھوں سے اس نے سوچا جب تک وہ واپس نہیں آ گیا تو وہ جلے پیر کی بلی کی مانند اندر باہر پھرتی رہی۔ وہ اپنے محسوسات کا بھی سخت دل شخص کو نہیں بتا سکے گی۔ افنان کو گود میں لیے وہ بے آواز روتی رہی اور وہ بیچارہ خاموش بیٹھا مما کو دیکھے گیا جو زیادہ تر روتی رہتی تھیں۔ دعا کے سر پر بندھی ہی سفید پٹی دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو کر ماں سے لپٹ گیا۔ یہ میڈیسن ہے، جب یہ اٹھے تو اس کو دینا ہے، فی الحال اسے انجیکشن دیا ہوا ہے۔ بیڈ پہ آہستگی سے دعا کو لٹاتے ہوئے اسے بتایا۔ زرتاشا نے دیکھا اس کی شرٹ پہ دعا کے خون کے جا بجا دھبے تھے، مگر وہ فکر مندی سے دعا کے چہرے پہ نظر ٹکائے ہوئے تھا، اور یہ بات تو ماننے والی تھی کہ اس پل کے وہ چاہے جتنا بھی سخت اور لاپرواہ ہو جاتا، مگر اولاد سے اس کی محبت بالکل نارمل باپ کی طرح تھی جس کا اظہار کرنا اسے نہیں آتا تھا۔ اس نے افنان کو گود سے اتارا اور آہستہ سے چلتی ہوئی دعا کے پاس آ گئی۔ معصوم چہرے پہ آنسوؤں کے نشان ثبت تھے اور تکلیف کی شدت ابھی بھی ظاہر تھی۔ وہ بے اختیار جھکی اور اس کے گالوں پہ بے تحاشا پیار کر ڈالا۔ آلیان نے اسے جنونی پیار کرتے حیرت سے دیکھا، مگر وہ بنا کسی قسم کی بناوٹ کے بچی کے چہرے آنکھیں چھو کر روئے جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ پھپھو آپ فارغ ہیں؟ مہوش بیگم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آج آپ گھر پہ ہیں نا، تو اس لیے میں آپ کے پاس آ گئی باتیں کرنے کے لیے۔ ان کو وضاحت دیتے ہوئے سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میرے پاس باتوں کے لیے فضول وقت نہیں ہوتا۔ ان کے سخت جواب پر اس کے چہرے پہ سایہ سا لہرا گیا۔ وہ اپنے من کو مار کر ان کی پچھلی تمام زیادتیوں کو بھلا کر صرف اماں کی نصیحت پہ ان کے پاس آئی تھی۔ بیٹا برا کوئی نہیں ہوتا، بس حالات ہمیں تلخی بخش دیتے ہیں، اماں نے دھیمے لہجے میں اسے سمجھایا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھی جو تصویر کا روشن رخ دیکھنے کے قائل ہوتے ہیں۔ آدھا گلاس خالی ہے سمجھنے کی بجائے آدھے بھرے گلاس کو دیکھتے ہی اور وہ ان کے نقش قدم پر چل کر دیکھنا چاہتی تھی۔
آپ کے سوٹ پہ ایمبرائڈری بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور بات کرنے کے لیے بالکل ہی بودا جواز نکالا، حالانکہ کپڑے جولری پہ اس کا نالج بالکل صفر تھا۔ پھپھو کے چہرے کے تاثرات ابھی بھی نہیں بدلے تھے۔ دعا کی پٹی اتار دی ہے آج ڈاکٹر نے ماشاءاللہ سے، زخم بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ ایک اور کوشش کی۔ اسی وقت سغرا نے دستک دے کر چائے کی ٹرالی اندر کی۔ باجی آلیان بھائی کے پاس کچھ دوست آئے ہیں، آپ بتا دیں کیا دینا ہے؟ میں آتی ہوں۔ چائے کی پیالی پھپھو کو پکڑا کر وہ نا امید سی باہر آ گئی۔ اسے کسی کا دل جیتنا نہیں آتا تھا، اس سوچ نے اسے یاسیت بخش دی تھی۔ وہ کیسے مسلمانوں پہ تباہی لائی جائے گی؟ ہر طرف گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ ایک یہودی مر جائے تو پوری دنیا میں تھرتھلی مچ جاتی ہے۔ یہاں پہ روزانہ ہزاروں کے حساب سے دہشت گردی کے نام پہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، مگر تمام مسلم امہ خاموش ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں۔ چائے اندر بھجوا کر وہ ڈرائنگ روم کے سامنے سے گزر رہی تھی جب آلیان کی آواز پہ ٹھٹک گئی۔ یہی مسلمان تھے جن کی فتوحات سے پوری تاریخ کے اوراق بھرے ہوئے تھے، جن کی بہادری کی وجہ سے صرف ایک تھی اور وہ تھی ان کا متحد ہونا۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ یا پھر سنتے ہیں کہ کشمیر میں اتنے مسلمان شہید ہو گئے، فلسطین پہ اسرائیل کے حملے سے کتنے معصوم شہری اپنی جان گنوا بیٹھے، یا پھر لبنان پہ حالیہ اسرائیلی غاصبانہ قبضے کی کوشش میں تباہ کاریوں کی رپورٹ سب ہمارے سامنے آتی ہے، مگر ہم گونگے بہرے ہو چکے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی آگ ہمارے پاس نہیں پہنچی، ہمارے تو گھر محفوظ ہے، پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے دوسروں کی فکر میں خود کو دبلا کرنے کی؟ حالانکہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دینے سے خطرات ٹل نہیں جاتے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر مسلمان ملک میں یہ غیر ملکی ہاتھ، چاہے دشمنی کے روپ میں ہو یا پھر دوستی کا ڈھونگ رچائے ہوئے ہوں، ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ خود ہمارا ملک کیسے روز بروز ان عناصر کے ہاتھوں بے بس ہوتا جا رہا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے وہ رکا تو زرتاشا نے بھی اپنا سانس روک لیا، وہ کہیں باہر نہ آ جائے۔ اس خدشے کے تحت ذرا سا آگے ہو کر دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھے نظر آیا۔ وہ اسے سنتے رہنا چاہتی تھی، وہ کتنا اچھا بولتا تھا اور اس کی اچھائی اس کے چہرے پہ چمک بن کر اسے کتنا خوبصورت بنائے ہوئے تھی۔ اس نے دل سے اسے سراہا۔ واقعی یہ بات تو ماننے والی ہے سر، ہمارے قومی ہیرو تک کو قید میں تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ اگر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ترقی سے خائف وہ لوگ ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے ہیں۔ عبدالجبار نے خالی کپ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا، یہی تو دکھ کی بات ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن رہے ہیں۔ ملکی مفادات کی بجائے ذاتی پسند ناپسند کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ عبدالجبار کے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھے شخص نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جس ملک میں رہتے ہیں اس کی جڑیں کاٹ کر خود کو کتنا غیر محفوظ کرتے جا رہے ہیں؟ جس ملک نے ہمیں اتنا کچھ دیا اور جس سے ہر بار ہم نے اپنا حق سمجھ کر وصول کیا، اس کو دینے کو وقت آتا ہے تو پیٹھ دکھا دیتے ہیں، اور جو کوئی اصلاح کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو اسے بربادی کے آخری دہانے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ان پہ انگلی اٹھانے والوں کی انگلیاں ہی کاٹ دی جاتی ہیں۔ کیا وہاں کے رہنے والے انسان نہیں؟ کیا وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کسی ملک کی بمباری یا دہشت گردی نہیں کروا سکتے؟ یہی عناصر ہوتے ہیں جو ہمارے ملک میں گھس کر ہمیں آپس میں لڑوا کر تماشا دیکھتے ہیں۔ اس وقت بھی مسلمان بدنام اور دوسری صورت میں بھی مسلمانوں کو آگے رکھا جاتا ہے، حالانکہ ہمارا مذہب تو اتنا سچا اور مکمل ہے کہ سچے دل سے اسے ماننے والے کسی مسلمان ملک میں تو کیا ٹریڈ سینٹر جیسی جگہ پہ بھی بے گناہ انسانوں کی تباہی کا کوئی منصوبہ نہیں بنا سکتے۔ ہمارے مذہب میں کہیں بھی ہنستے لوگوں پہ حملے کی گنجائش نہیں ہے، پھر کیسے مسلمان دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ یہ سازشیں بھی تو ہو سکتی ہیں جو اپنے ہی ممالک میں تشکیل دے کر پھر ان پہ عملی قدم بھی وہیں اٹھایا جاتا ہو۔ اینی ہاؤ بہت خراب حالات ہیں۔ اب دکھ اور تعصب بھرے لہجے کو سن کر وہ بالکل نہیں لگتا تھا کہ یہ شخص ذاتی طور پر اتنے اچھے احساسات کا مالک ہونے کے باوجود بعض اوقات ظاہری طور پر کتنا سخت ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اب کسی دوسرے مسئلے میں الجھ گئے۔ وہ گہرا سانس لے کر آلیان کو سوچتے ہوئے کمرے کی طرف چل دی۔